الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس جو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی تہران پہنچ چکے ہیں، اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت کا جو سلسلہ ہے، مذاکرات کا جو سلسلہ ہے، اس میں بڑی اہم قسم کی پیش رفت ہوئی ہے، اور پاکستان کی ثالثی میں یہ مذاکرات بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستان کے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پورے ہفتے میں 2 دفعہ تہران گئے، اور اس وقت بھی وہ تہران پہ موجود ہیں، اور انہوں نے تمام تر جو ایران کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو آرمی کی جو فگرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ یعنی جو ایلیٹ قیادت ہے ایران کی، ان کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں ہے، اور ان کے ساتھ خاص طور پر جو اس ڈیل کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے جو پیغامات ہیں وہ ایران کو پہنچا رہے ہیں، اور ایران کے پیغامات جو ہے وہ امریکہ کو پہنچا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچے ہیں، اور آج ابھی جو اطلاعات وہاں سے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پہلے تو وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ابھی جو تازہ اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق کالیباف سے بھی ملاقات کی ہے، اور صدر پزشکیان سے بھی ملاقات کی ہے، اور ان تمام ملاقاتوں میں لامحالہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس سے جو ٹینشن ہے، اس کشیدگی ہے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو مختلف آپشنز کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی ایک اعلیٰ سطحی مذاکرات بھی، بات چیت بھی ان کے درمیان ہونا ہے، جس میں بہرحال ایک جامع جو حل ہے اس کشیدگی کی، اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ ایران کی جانب سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ریڈ لائنز بتائی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو یورینیم کی انرچمنٹ ہے یا انرچ یورینیم ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ان کے حوالے سے خاص طور پر جو امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، اور ایران کے مطالبات بھی اتنے ہی سخت ہیں۔ یعنی انرچ یورینیم کے حوالے سے ایران نے کہا ہے کہ جو 450 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے وہ ہم کسی صورت میں بھی ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بھی کلیئرلی ہدایات جاری کر دی ہیں، یعنی حکم جاری کر دیا ہے کہ یہ جو انرچ یورینیم ہے وہ ملک سے کہیں بھی نہیں جائے گا۔ اب رہ گیا انرچمنٹ کے حوالے سے۔ انرچمنٹ کے حوالے سے ایران پہلے ہی تیار ہے کہ وہ اپنی انرچمنٹ لیول کو نیچے لے کے آئے، یعنی 3 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر لے کے آنے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تقریباً 10 سے 12 سال کے لیے جو اپنا جو انرچمنٹ ہے اس کو ہالٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن امریکہ چاہ رہا ہے کہ 20 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے ایران جو ہے اپنے نیوکلیر ایکٹیویٹیز کو ختم کر دے، یعنی انرچمنٹ کو ختم کر دے۔ لیکن ابھی یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ کسی حد تک انرچمنٹ کو ایک لو لیول کے اوپر جاری رکھنے پر آمادہ امریکہ بھی ہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ کوئی جو بیسک لیول جو ہیں، بیسک ضروریات ہے، اس کے لیے ایک لو رینج میں جو انرچمنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی انرچمنٹ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آج بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ایران جو ہے کسی صورت جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ نہیں بنا سکتا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنا لے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر ایران جو ہے وہ اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور جو وینزویلا کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم ایران کے ساتھ کریں گے۔ یہ ٹرمپ کی دھمکی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے انتہائی بیتاب ہے، اور وہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانتا ہے، ایران جو ہے انرچ یورینیم کی افزودگی ختم نہیں کرتا ہے، ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو بڑی سخت قسم کی سزا دے دیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے جو مذاکرات ایران میں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے مارکو روبیو کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ مثبت
سمت میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اس میں بڑی اہم قسم کی پیش رفت کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جانب سے ان مذاکرات کی جو ثالثی ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکی مطالبات اور امریکی جو اس مطالبات کے حوالے سے ایران کے ساتھ بات چیت کر کے اس مذاکراتی عمل ہے اس کو حتمی مرحلے تک پہنچانے کے لیے وہ تہران میں موجود ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مارکو روبیو کی طرف سے بھی ایک مثبت رد عمل آتا ہے تو یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مذاکرات کا ایک حتمی جو مرحلہ ہے معاہدے کے حوالے سے اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جو مذاکرات کار ہیں وہ اور یہ جو ثالث ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی دعا یہی کریں گے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ ایران کے حوالے سے جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں ایک تو یورینیم کی انرچمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور دوسرا ہے کہ ہتھیار جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کرتے، شرعی طور پر بھی ہمارے پاس یہ اجازت نامہ ہمارے اپنے اندر سے موجود نہیں ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم ایسا کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو میڈیکل ضروریات ہیں، جو ملک کی الیکٹرسٹی کی ضروریات ہے، اس کے لیے ہم اپنی انرچمنٹ کو کسی صورت بھی ختم نہیں کریں گے، وہ جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو تمام محاذ ہے ان تمام محاذوں کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو، بالکل بھی نہیں، بلکہ عراق کے اندر جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ بھی ختم ہونے چاہیے۔ عراق کے اندر سے امریکہ نکل کے چلا جائے، خطے کے اندر جو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ہیں وہاں سے امریکہ پیچھے ہٹ جائے، اپنے ملک میں واپس چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن کے اوپر جو جارحیت ہے وہ ختم ہونی چاہیے، لبنان کے اوپر جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ جارحیت جاری رہتی ہے تو پھر یہ جنگ بندی برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو امریکہ کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو امریکہ کے اپنے اخبارات کے اندر سے یہ خبریں چھپ رہی ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے ایران کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے، اور دوسری طرف بڑے پیمانے پر اپنی ملٹری پریپیئرنس کو بھی جاری رکھا ہوا ہے، خاص طور پر جو مشرقی وسطیٰ کے اندر جو امریکی میرینز ہیں، امریکی سیلرز ہیں، اور امریکی جو فورسز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحے کی ایک بڑی بھاری مقدار جو ہے وہ جو ایئر برج کے ذریعے باقاعدہ طور پر برج قائم کر کے وہاں پر لایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی بن گورین ایئرپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد ری فیولنگ طیارے وہاں پر موجود ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ری فیولنگ طیارے کیوں وہاں پر لائے گئے ہیں۔ ری فیولنگ طیارے ان جہازوں کو فیول کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو کہ کمبیٹ کے دوران فضا میں ہوتے ہیں، یعنی فضا سے جہازوں کو فیول کرنے کے لیے یہ جو ریفیولنگ طیارے جو ہوتے ہیں وہ واکس طیارے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 50 سے زائد طیارے جو ہے وہ اس وقت بھی بن گورین ایئرپورٹ جو کہ اسرائیل کا اہم ترین ایئرپورٹ ہے وہاں پر موجود ہے۔ اسرائیل کے اس ایئرپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عملاً اب امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امریکی ملٹری جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، امریکی ملٹری بیس کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور وہاں پر 50 سے زائد ان کے طیارے موجود ہیں۔ اور ٹرمپ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ٹرمپ نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی جو شادی ہے وہ ہونے جا رہی تھی نیو جرسی کے اندر، جہاں پر اس کا اپنا ریزورٹ موجود ہے، وہاں پر یہ شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے وائٹ ہاؤس میں میرا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، امریکہ کے لیے مجھے وائٹ ہاؤس میں رہنا ضروری ہے، لہٰذا میں ٹرمپ جو جونیئر ہے ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں، ٹرمپ کے لیے اور ان کی وائف کے لیے میں نیک خواہشات رکھتا ہوں، لیکن میں ان کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتا، میرا وائٹ ہاؤس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری طرف ایران کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ ایران کے جو ایئر سپیس ہے راتوں رات جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور جو ملٹری جو مسافر طیارے ہیں جو ایرانی ایئر سپیس استعمال کرتے ہیں وہ ہٹنا شروع ہو گئے، اور ایران کا جو ایئر سپیس ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن ابھی ایران کی جانب سے اطلاع سامنے آئی ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی تھی وہ ساری کی ساری ریومرز تھے، اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، اور ایران کا ایئر سپیس بالکل استعمال میں ہے، اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگا دی گئی ہے، اپنا ایئر سپیس بند نہیں کیا گیا ہے، اور یہ جو جہاز ہیں وہ باقاعدہ سفر کر رہے ہیں، ایران کا جو ایئر سپیس ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اور ایران سے بھی عرب ممالک سمیت مختلف دنیا کے ملکوں کے لیے جو ہوائی سفر ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے جو ریومرز جو ہے وہ بیس لیس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
آبنائے ہرمز کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ایک طرف تو ایران کی جانب سے جو پابندیاں ہیں وہ تو نافذ ہیں ہی ہیں، اور اس کے حوالے سے ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی جو مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ لائزن رکھتے ہوئے یہ جو ویسلز ہیں وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اجازت نامے کے بغیر یہ اگر سفر جاری رکھیں گے تو پھر یہ غلط بات ہوگی، اس کو روکا جائے گا اور بزور طاقت بھی روکا جائے گا۔ دوسری طرف ایران سے نکلنے والے جہاز ہے، ایران کی بندرگاہوں کی جو ناکہ بندی ٹرمپ نے جاری رکھی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ ایرانی جو اخبارات ہیں، ایرانی رسائل ہیں، ایرانی ویب سائٹس ہیں، نیوز ایجنسیاں ہیں، ان کے اندر آنے والی جو خبریں ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی 25 سے زائد ویسلز جو ہیں وہ ایران کی باقاعدہ اسکورٹ میں انہوں نے آبنائے ہرمز کو کراس کیا ہے، یعنی امریکی جو پابندیاں تھی، امریکی جو ناکہ بندی تھی، اس کو غیر مؤثر کرتے ہوئے یہ جو 25 سے زائد طیارے ہیں، جو بحری جہاز ہیں تجارتی، وہ کراس کر چکے ہیں، کامیابی سے اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اندر امریکی ناکہ بندی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور ایران کی جو فورسز ہے ان کی اسکواڈ میں یہ جو جہاز ہے 25 سے زائد جہاز جب 24 گھنٹے کے دوران وہاں سے گزری ہے، گزشتہ روز ہمیں اطلاع ملی تھی تقریباً 50 سے زائد جہاز جو ہیں وہ کراس کر چکے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ اس میں سچائی ہے تو پھر امریکی جو ناکہ بندی ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور ایران اپنے جو اکنامک رجیم ہے خاص طور پر آبنائے ہرمز کے اندر وہ قائم رکھنے میں ابھی تک کامیاب ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے کلیئرلی جو ویسلز ہیں ان کو بتایا ہوا ہے کہ جو بھی جہاز جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کراس کرنا چاہتا ہے اور اپنے منزل مقصود کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ ایران کے جو فورسز ہیں ان کے ساتھ لائزن میں ہوگا، انہوں نے اتھارٹی قائم کی ہوئی، اس اتھارٹی کے ساتھ لائزن میں ہوگا، اور ایک مخصوص فیس ان کو ادا کرنا ہوگا، اور اس مخصوص فیس ادا کرنے کے بعد وہ ایران کی جو فورسز ہیں، نیول فورسز ہیں، ان کی اسکواڈ میں ان کو آرام کے ساتھ آبنائے ہرمز کراس کروا دیا جائے گا۔ تو اب یہی جو 25 اور 50 کی جو فگرز آ رہی ہیں وہ وہی طیارے ہیں، جو جنگی جہاز ہیں، جو بحری جہاز ہے جو کہ ایران کے جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو اتھارٹی ہے اس کی باقاعدہ اجازت کے بعد ایران کی جو فورسز ہے ان کے اسکواڈ میں آبنائے ہرمز کراس کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ رہی ہے۔ بہرحال کافی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی قیادت میں، پاکستان کی ثالثی میں یہ جو مذاکرات ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچ جائیں گے اور ایک امن کا دورہ بھی ہوگا۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس طرح صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔